السلام علیکم، اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ابھی چند دن پہلے اس عدالت کی طرف سے جسے شریعت کورٹ کا نام دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، بعض احمدیوں کی طرف سے ایک پیش کردہ مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا ہے. اس سے متعلق میں پہلے بھی کچھ کہہ تو سکتا تھا، لیکن چونکہ معاملہ ابھی عدالت میں تھا اور میں یہ نہیں پسند کرتا تھا کہ ان کو کوئی بہانہ ہاتھ آئے کہ چونکہ مقدمے کے دوران فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی ہے اس لیے ہمیں عذر مل گیا ہے فلاں بات کرنے کا. اس لیے میں نے عمداً اس سے متعلق کچھ کہنے سے گریز کیا ہے، مگر جماعت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیا واقعہ ہوا اور کیوں ایسا ہوا. پہلی بات تو یہ بیان کرنی ضروری ہے کہ اس میں جماعت احمدیہ ایک فریق نہیں تھی. کسی سٹیج پر بھی جماعت احمدیہ اس مقدمے کا فریق نہیں بنی. میں نہیں جانتا کہ غیر مباین بحیثیت غیر مباین جماعت کے فریق بنے ہیں یا نہیں، لیکن جماعت احمدیہ بہرحال اس مقدمے کا کوئی فریق نہیں. اس لیے یہ غلط فہمی اگر کسی کو ہو تو وہ دور ہو جانی چاہیے. اور نہ ہی جماعت احمدیہ کسی اس نوع کی عدالت میں بطور جماعت احمدیہ کے جا سکتی ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہ ہو. جہاں تک بعض افراد کا تعلق ہے جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کیوں ایسا کیا اور کیوں انہیں میں نے نہیں روکا، یہ سوال ہے صرف جس کے متعلق جماعت کو علم ہونا چاہیے. انہوں نے ایسا اس لیے کیا، یہ ان کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ تمام دنیا میں حکومت پاکستان یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جماعت احمدیہ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے اور احمدیوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی فیصلہ ہوا ہے یہ درست ہے اور ہم اسی کے مطابق کریں گے، یعنی دل سے گویا ہمیں تسلیم ہو گیا ہے. تو اگر کچھ احمدی مقدمہ کر دیں ان کی شرعی عدالت میں، یعنی مبینہ طور پر شرعی عدالت میں، اور پوری طرح اس معاملے کو کھنگالیں، تو فائدہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اول تو یہ الزام خود بخود دنیا کی نظر میں گر جائے گا اور بے معنی ہو جائے گا. دوسرے، جماعت کی طرف سے جو دلائل پیش کیے جائیں گے وہ اتنے قوی اور واضح ہوں گے کہ اگر عدالت نے خلاف بھی فیصلہ دے دیا جیسا کہ دینا ہے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لوگ پڑھیں گے ان کے لیے، بہتوں کے لیے ہدایت کا موجب ہو جائے گا، اور جو لوگ کارروائی سنیں گے اور روزانہ اخبارات میں شائع ہوگی ان کو ایک بہت فائدہ پہنچے گا. بلکہ
ایسے ملک میں جہاں ایک طرف یہ تبلیغ بند کر رہے ہیں، خود ان کی عدالت تبلیغ کرنے کا ایک موقع مہیا کر دے گی، کیونکہ وہ سارے امور جو اختلافی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی آنے تو ہیں بہرحال، چونکہ ان کے اس موقف میں کافی وزن نظر آتا تھا، اگرچہ یہ خدشہ بھی تھا کہ وہ اس کارروائی کو اسی طرح چھپا جائیں جس طرح اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کی کارروائی کو آج تک وسیع راز رکھا گیا ہے، اور اس فائدے سے جماعت محروم رہ جائے جو ان نوجوانوں کے ذہن میں تھا جنہوں نے مقدمے میں حصہ لیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بھی امکان تھا کہ عدالت ہے اور اسمبلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو وہ کھلم کھلا منعقد کریں، کیونکہ کسی جرم کی عدالت تو نہیں ہے، یہ تو ایک شرعی مسئلے سے تعلق رکھنے والی عدالت ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں کہ یہ اسے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اس کارروائی کو چلائیں، اور اخباروں کو بھی اجازت ہو کہ وہ پوری کارروائی کو آگے چھاپنا شروع کر دیں۔ لیکن جب مقدمہ شروع ہوا تو تعجب ہوا کہ اس معاملے میں بھی انتہائی سیکریسی یعنی راز برتا گیا، اور سوائے ان چیدہ آدمیوں کے جن کو ٹکٹ دیا گیا فریقین کی طرف سے، اخبارات کو نہ تو کارروائی شائع کرنے کی اجازت تھی اپنی طرف سے، اور نہ جماعت احمدیوں کو جو مقدمے کے ایک فریق تھے ان کو اجازت تھی کہ وہ اس کارروائی کو شائع کریں، اور صرف عدالت کی طرف سے جو مختصر نوٹ جاری ہوتا تھا وہی صرف شائع کیا گیا۔ اس سے ایک تو ان کا رجحان بڑا واضح ہو گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اگر ایک تو بڑی قطعی بات ہے جس دن یہ فیصلہ کیا گیا اور پہلے دن یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس دن ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر ان کے نزدیک دلائل حکومت کی طرف ہوتے جنہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے تو ناممکن تھا کہ وہ اس کو چھپاتے، اس بحث کو۔ ان کو تو اشتہار دے کر بلوانا چاہیے تھا ساروں کو کہ آگے دیکھ لو، یہ جو